بیماریوں کے لیے سب سے بڑی نعمت سورۃ فاتحہ ہے. اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے. تو آپ خود گھر میں اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں. میری اہلیہ ہے، میں جب کہتا ہوں تو میرے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایسا کریں، آج بازار میں جا کے اس کے لیے سونے کا ایک بہترین سیٹ خریدیں، وہ اس کو ہدیہ پیش کریں، پھر دیکھیں تمہارے حقوق ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تم بھی تو بھوکے ننگے مفت میں گزارا کرنا چاہتے ہو، تو وہ تمہاری نوکر ہے. اللہ کا دیا سب کو چلے، لیکن دلی سکون نہیں ہے. دلی سکون دولت میں نہیں ملتا، اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، پھر اللہ اللہ نصیب ہوگا. عبادت میں وسوسے آتے ہیں، یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے. ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ مارتا ہے. اگر ایمان ہی نہ ہو ہمارے اندر تو شیطان کو کیا تکلیف ہے. بعض لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جن کو اللہ نے محروم کیا ہے. آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں شرک ہے. اگر شرک نہ ہوتا تو اللہ حرم کی جماعت سے محروم نہ کرتے. دعا کرو اللہ ان کو توبہ کی توفیق، اللہ حرمین کی نماز سے محروم نہ کرے. ایک آدمی ہر بات میں کہتا ہے بیٹا بیٹا، بیوی کو بھی کہے بیٹے کچھ نہیں ہوتا کہنے سے، وہ بیٹا نہیں بن جاتی، بیوی ہی رہے گی. اگر بیوی چلاک ہو نا، وہ بھی اس کو کہنا شروع کر دے ابا کیا حال ہے. وہ کہے کیا ہو گیا، مجھے بھی تکیہ کلام میں جیسے آپ بیٹا کہتے ہو میں ابا کہتی ہوں. دیکھیں تکیہ کلام حضرت کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. مجال ہے کہ پھر آپ کو بیٹا کہے. علاج ہے نا اس کا، جیسے کو تیسا. میں ہندو مالک کی کاٹن فیکٹری میں کام کرتا ہوں. وہ کسی ایک مزدور کو کھلا انداز سے حج پہ بھیجتا، ٹھیک ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ پیسے کے مالک آپ ہیں، ہندو تو نہیں ہے نا. میرے رشتہ دار میری بیٹی سب کے ہی مخالف ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. وہ میرے ایک بزرگ تھے دوست، ایک دفعہ میں نے کہا فلاں رشتہ دار ہمیں بڑا پریشان کر رہا ہے. کہنے لگے مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کو مکے سے نکال دیتے. رشتہ دار تو نبی کے بھی اچھے نہیں تھے، تم کیوں غم کر رہے ہو؟ صبر کرو، برداشت کرو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو. ورنہ رشتہ داروں ہی نے مکے سے حضور کو نکالا تھا، اور کیسے نکالا تھا؟ قریش نے نکالا تھا، قریش سارے حضور رشتہ دار تھے. مسجد میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، نیکیاں گر جاتی ہیں، جو لے کے آتے ہیں وہ ختم. کچھ لوگ بوٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اگر بوٹ پاک ہیں تو جائز ہے. میں نے کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو طلاق. اب میں 2 ماہ بعد داخل ہوا، حنفی مسلک میں تو طلاق ہو گئی، وہ ایک ہی طلاق ہے، رجوع کر لو. باقی اماں کہتے ہیں طلاق تو نہیں ہے، قسم ہے، قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے.